بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کا حوثیوں کے حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مسلمان ممالک ہماری حکومت کو تسلیم کرنے میں پہل کریں، طالبان۔ چینی صدر کی امریکی پالیسیوں پر وارننگ۔ بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کو مارنے میں ملوث ہیں، برطانوی فرم۔ روس کا یوکرائن سے مذاکرات کرنے سے انکار۔ ہندو خاتون کے ساتھ سفر کرنے پر مسلمان نوجوان پر تشدد۔ کچرے کے ڈبے سے کتابیں ڈھونڈ کر پڑھنے والا بچہ۔ ماں کے آنسوؤں نے ملزم کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا۔ شوگر کے مرض میں پاؤں کا زخم اب قابل علاج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے حوثیوں کے حملے کے بعد اقوام متحدہ سے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے۔ یو اے ای کی حکومت نے اس حوالے سے سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں یو اے ای پر تخریب کارانہ حملے پر سلامتی کونسل کے اجلاس بلانے کا کہا گیا ہے۔ حوثیوں نے 2 روز پہلے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے تھے اور 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مارے جانے والوں میں 1 پاکستانی اور 2 ہندوستانی ورکرز شامل تھے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حوثی باغیوں کا یہ اقدام غیر قانونی ہے اور اس قسم کی کارروائیوں سے خطے میں تخریب کاری اور افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے مسلمان اقوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں پہل کریں۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن نے ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مسلمان ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہماری حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے میں پہل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ہم تیزی سے ترقی کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی تک کسی حکومت نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ مغربی ممالک اس امر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں 1996 سے 2001 تک پچھلے دور حکومت میں سخت موقف رکھنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے طالبان اس بار بھی کچھ ایسا ہی کریں گے۔ افغانستان کی نئی حکومت میں ایسے کئی افراد کو اپنی عبوری حکومت میں شامل کیا گیا ہے جن کے نام بین الاقوامی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن نے حکومت کو تسلیم کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہم اپنی یا سیاسی حکام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق طالبان نے امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ورلڈ اکنامک فورم کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو پروٹیکشنزم کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مطالبہ کیا کہ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ کو نظریاتی دشمنی کو ہوا دینے، اقتصادی، سائنسی اور تکنیکی مسائل پر سیاست کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ تاریخ بار بار ثابت کر رہی ہے کہ محاذ آرائی سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ صرف تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد اور تعاون کے ساتھ ہی کورونا کی عالمی وبا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ دوستو، صدر شی جن پنگ کا یہ بیان چائنا اور امریکہ کے مابین بڑھتے مختلف تنازعات کے جواب میں سامنے آیا ہے، جن میں تائیوان کی خود مختاری، ملکیتی حقوق، تجارت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے معاملات شامل ہیں۔ انڈین آرمی چیف اور وزیر داخلہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کو مارنے میں ملوث ہیں۔ لندن کی اسٹوک وائٹ نامی لا فرم نے برطانوی پولیس سے انڈین آرمی چیف اور وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ درخواست میں بھارتی حکومت کے سینئر افسران بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ لا فرم اسٹوک وائٹ نے درخواست لندن کے جنگی جرائم کے یونٹ میں جمع کروائی ہے۔
برطانوی لا فرم کے مطابق قابض بھارتی آرمی نے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ سماجی کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد، ان کے اغوا اور ان کو مارنے کے پیچھے بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کا ہاتھ ہے۔ فرم نے 2020 اور 2021 کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے 2000 سے زائد شہادتیں بھی پیش کی ہیں۔ روس نے یوکرائن پر تازہ مذاکرات کو تب تک مسترد کر دیا ہے جب تک مغرب اس کے مطالبات کا جواب نہیں دیتا۔ امریکہ اور نیٹو روس کے اپنے مغرب نواز ہمسائے پر ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے مزید مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات خوف کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ روس کا اصرار ہے کہ یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت پر مستقل پابندی کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ جب تک مغرب مناسب جواب نہیں دیتا تب تک مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ روس کا کہنا تھا کہ اب ہم ان تجاویز کے جوابات کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے ان مطالبات اور تجاویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اب یوکرائن کی سرحدوں پر ہزاروں روسی فوجیوں کے جمع ہونے کے بعد تنازع کو روکنے کی کوشش تیز ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اب اپنے دورے کے دوران برلن جائیں گے، جہاں وہ یورپی اتحادیوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ یوکرائن پر کشیدگی کو یورپ میں ایک نئی جنگ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری کی ایک تازہ ترین کوشش ہے۔ بی جے پی کے کارکنوں نے ہندو خاتون کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنے والے مسلم نوجوان کو ٹرین سے اتار دیا۔ کارکنوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور ٹرین سے اتار کر ریلوے پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ کارکنوں نے لو جہاد نامی فرضی اصطلاح کے تحت مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہندو خاتون اور مسلم نوجوان دونوں کا تعلق اندور سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے والے کارکنوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ نوجوان کی شناخت آصف شیخ کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک الیکٹرانک شاپ کا مالک ہے، جبکہ ہندو خاتون ایک اسکول ٹیچر ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح شدت پسند ہندو نوجوان آصف شیخ کو گھسیٹتے ہوئے ٹرین کی بوگی سے باہر لا رہے ہیں اور پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، جبکہ ہندو خاتون کارکنوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری اس غلط فہمی نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ ہندو خاتون نے کہا کہ میں بالغ ہوں اور اسکول ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ کارکنوں نے میری ساکھ خراب کر کے رکھ دی۔ سوشل میڈیا پر کچرے کے ڈبے پر بیٹھ کر ایک بچے کی کتاب پڑھنے کی تصویر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس نے عالمی سطح پر لوگوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ پڑھائی سے محبت کرنے والے کسی بھی حال میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ وائرل ہونے والے بچے کا تعلق شام سے ہے۔ حسین کی تصویر ایک نوجوان لبنانی انجینئر اور یونیورسٹی پروفیسر روبرٹ نے لی اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس جگہ 20 منٹ تک کھڑا رہا اور میں نے غور سے دیکھا کہ یہ بچہ حسین پہلے کچرا چنتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے اور پھر اس نے اسی کچرے میں سے یہ کتاب ڈھونڈی اور بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پروفیسر نے کہا کہ اس کو پڑھائی کا اتنا شوق ہے کہ کچرے کی بو بھی اس کو بری نہیں لگ رہی تھی اور یہ مستقل پڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچے کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ حسین نے کہا کہ میں اکیلا کمانے والا ہوں، میرا باپ بیمار ہے، 4 بہنیں ہیں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، کچرا بھی چنتا ہوں۔ اس میں سے جب مجھے کوئی کتاب ملتی ہے تو میں رکھ لیتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں، مجھے مجبوری میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دوستو، پروفیسر ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کر حسین اور اس کے گھرانے کی مدد کے لیے رقم جمع کرنے پر کام کر رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حسین دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا اور اپنی تعلیم کے لیے پوری طرح کوشش کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں اپنی اولاد کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے آنسو تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مصر میں پیش آیا ہے، جہاں ماں کی ممتا نے اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا سے بچا لیا۔
ملزم کو وراثتی جھگڑے کی وجہ سے اپنی بہن کو مارنے کا الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر ملزم کی ماں نے روتے ہوئے جج سے التجا کی کہ وہ پہلے ہی اپنی بچی بیٹی کو کھو چکی ہے، اب بیٹا نہیں کھونا چاہتی۔ ماں نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے شہری حقوق سے دستبرداری کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کے بعد عدالت نے سزا معاف کرتے ہوئے ملزم کو اپنی ماں کے ہاتھ، سر اور پاؤں کو چومنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے پھانسی سے بچا لیا تھا۔ شوگر کے مریضوں کو پاؤں میں زخم ہونے کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان زخموں کا علاج طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی دوبارہ انفیکشن کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ یہ زخم 70% کیسز میں عضو کو کاٹنے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ تاہم اب ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے ذریعے شوگر کی وجہ سے پاؤں کے زخموں کو دنوں میں صحیح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے روایتی طریقہ علاج جس میں اینٹی بایوٹکس شامل ہوتی ہیں کو چھوڑ کر متبادل طریقہ علاج اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس پر مشتمل علاج میں سالوں لگ جاتے ہیں، جبکہ اس میں انفیکشن کے دوبارہ ہونے کے چانسز بھی کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تحقیق میں ایسے کچھ مریضوں کو چنا گیا جو 6 ہفتوں سے شوگر کی وجہ سے پاؤں کے زخم میں مبتلا تھے۔ تھراپی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ زخم چند ہی ہفتوں میں ٹھیک ہو گیا اور زخم شدہ کھال پہلے جیسی نارمل حالت میں آ گئی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ طریقہ علاج شوگر کا مرض ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں مؤثر ہے۔ تاہم شوگر کے مریضوں میں زخم ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔